حدیث پیش کی ہے ابن حبان، صحیح ہے ابان میں ہے، صحیح ہے ابن خزیمہ میں ہے۔ اس سے پہلے جو ان کی ویڈیو ہے اس میں تو اس انداز سے بتا رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے۔ تاثر ایسا جا رہا تھا کہ 8 رکعات سے متعلق کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو میں وجود مان لیے، انہوں نے یہ مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں۔ تو اب مفتی صاحب کبھی یہ مت بولیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں کتنی رکعات پڑھی تھی، اس تعلق سے حدیثیں موجود نہیں ہے، یہ بات مت بولیے گا۔ حالانکہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی صحیح کو صحیح نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر، اس کو بخاری مسلم پہ قیاس نہیں کریں گے۔ اب لوگوں کو ایک طرح کا دھوکہ ہی کہوں گا میں اس کو، کہ کہا ہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح میں ذکر کیا، ابن حبان نے اس کو صحیح۔ بھائی ایک امام بخاری کی صحیح ہے، اس پر تو وہ سب مانتے ہیں صحیح ہے۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ کیا پچھلی ویڈیو میں میرے کسی بھی جملے سے، کسی بھی لفظ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرح سے وہ ہے؟ یعنی کوئی ایک لفظ میں نے تو یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں، آپ جا کے سن سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ضعیف ہے، یا آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں یہ کہتا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح سے، تو ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور میں نے یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں، آپ سنیں گے تو میں نے کہا کہ کم سے کم ان 2 محدثین کی نظر میں وہ صحیح ہے، یعنی کم سے کم ان 2 محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، یعنی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں تو صحیح ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں صحیح ہے۔ اب دوسرے لوگ اگر اختلاف کرتے ہیں تو دلیل لائیں، اگر وہ دلیل لائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دلیل لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے، ایسے ہی تحقیق کی روشنی میں یہ حدیث صحیح، ہماری جو سلسلے میں کتاب ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہم نے دے رکھی ہے۔ اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے۔ باقی ابن حبان اور ابن خزیمہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں، تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ قبول نہیں ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابن خزیمہ کا، ابن حبان کا دعویٰ ہے، صحیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ اب یہاں پہ 2 بات کروں گا، آپ کہتے ہیں ضعیف ہے تو یہ بھی تو آپ کا دعویٰ ہے۔ تقابل ذرا کیجیے، اہل حدیث کے خلاف بولنا ہوتا ہے تو یہ تاثر دیتے کہ دیکھو یہ لوگ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے خلاف آج کے لوگوں کی اپنی تقلید کروا رہے ہیں، یعنی ائمہ کی تقلید نہیں کروا رہے اپنی تقلید کروا رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا، امام ابن حبان رحمہ اللہ کا صرف دعویٰ ہے، تو ان کا دعویٰ لوگ نہیں مانیں گے اور آپ کا تو مانیں گے۔ آپ کس کی تقلید کروا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقلید کروا رہے ہیں نا اس مسئلے میں۔ آپ دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنی تقلید کروا رہے ہیں، اور خود کیا کہہ رہے ہیں کہ امام ابن خزیمہ کی بات نہیں ماننا، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نہیں ماننا، مفتی صاحب کی تحقیق ماننا۔ یعنی وہ جو محدثین ہیں، جو صاحب سند ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی تحقیق ماننا، مفتی صاحب کی تحقیق ماننا۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، تو درجے کے لحاظ سے صحیح بخاری صحیح مسلم سب سے پہلے درجے پر ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ صحیح ابن حبان یا صحیح جو ہے صحیح ابن خزیمہ اس درجے پر ہے، لیکن اگر اس میں ان 2 محدثین نے صحیح کہا، اگر اس میں کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے، یعنی جس کے مصنفین نے اس کی سند پہ حکم بھی نہیں لگایا ہے صحیح کا، جیسے المعجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی اگر کوئی حدیث ہے اس کی سند صحیح ہو جاتی ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ تو اس سے بھی اوپر ہے، یعنی اس سے اوپر درجے کی کتاب ہے یہ، کیونکہ اس کے مؤلفین نے اس کے اندر درج کردہ احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال ان 2 محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان کی تصحیح، ان کی تحقیق ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے تو بہتر ہی ہے۔ اب اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، تو آپ دلائل دیجیے، اختلاف کیجیے، لیکن آپ گول مول تو نہیں کر سکتے نا کہ ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایسی روایت موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ ان روایات کو اہل علم نے، محدثین نے صحیح بھی قرار دیا ہے، اور تحقیق کی روشنی میں بھی وہ بات صحیح